موجود ہے تو وہاں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تو اس لیے نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا چاہیے اور غیر سنت طریقے سے بچنا چاہیے۔ تمام احباب اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ سنت کے مطابق نماز کی ادائیگی کا اہتمام اللہ کی جانب سے عطا ہوگا۔ اور نماز ایک ایسی افضل عبادت ہے کہ اس کا صحیح طور پہ پورے طریقے سے ادا کرنا خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ ضروری ہے، اطمینان کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، دل بستگی کے ساتھ۔ اور جب نماز پڑھ رہا ہو آدمی تو آدمی کو اپنے خیالات پہ بھی پہرا دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی خیال آیا تو اس کو ادھر سے ادھر لے گیا، ادھر سے ادھر لے گیا، ادھر سے ادھر کا حساب شروع کر دیا۔ نماز کے اندر اپنے خیالات کو قابو کر کے اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر سمجھے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر ملاقات کے لیے آدمی حاضر ہو گیا تو یہ ہے نماز۔ اور اسی طرح جتنی عبادات ہیں وہ سب اللہ کی ذات کے استحضار کے ساتھ ہیں۔ اور یاد رکھو کہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں شیاطین کے خیالات جو ہیں وہ انسان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ اپنے شیطانی خیالات انسان کی طرف منتقل کرتا ہے، اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور نماز پڑھتے ہوئے حتی الامکان یہ کوشش کرنی ہے کہ نماز کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کا تفکر، ہر قسم کی فکر، ہر قسم کا خیال جو ہے وہ اس سے آدمی بچا رہے، اس سے دور رہے۔ اور جب آدمی اس طرح کی نماز پڑھے گا تو نماز اللہ کی یاد میں ڈوب کر پڑھے گا تو اللہ کے تعلق کا ذریعہ بنے گی، اللہ سے قرب کا ذریعہ بنے گی اور اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کا ذریعہ بنے گی۔ جب غفلت کی نماز پڑھی جائے گی اور ایسی نماز پڑھی جائے گی کہ جس میں آداب کی رعایت نہ کی جائے، یا تیزی کی نماز پڑھی جائے گی کہ ادھر سے اٹھا بھی نہیں تھے اور سجدہ کر دیا، سجدہ کیا تو فوراً اٹھ کھڑا ہو گیا، تو ایسی نماز جو ہے وہ اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ تو اس لیے نماز کو دل جمعی سے اور اس کو اللہ کے تعلق اور حضوری کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ میری یاد میں نماز کو قائم کر، اقیم الصلاۃ لذکری۔ قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ میری یاد میں ڈوب کر نماز ادا کیجئے، اور یہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ نماز جو ہے یہ انسان کے بلندی درجات کا سبب بھی بنے گی اور اس کے لیے اللہ کے ہاں سے بخشش کا پروانہ بھی لے کر آئے گی۔ تو اس لیے نماز کو اہتمام سے ادا کرنا ہے۔ اور نماز کے بعد جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اثرات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور امکانات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز کے بعد قبولیت دعا کا وقت ہے، اس میں آدمی جو دعا مانگے گا وہ قبولیت سے زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ جب تو نماز پڑھ لے تو نماز کے بعد یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک،
کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں، یمن کا حاکم بنا کے حضور نے ان کو بھیجا، اور ان کو یہ آپ نے نصیحت فرمائی تھی کہ معاذ کسی بھی نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ آپ میری مدد فرمائیں اپنا ذکر کرنے کے لیے، اپنا شکر کرنے کے لیے، اور حسن عبادت کہ عبادت کے صحیح طور پہ قائم کرنے کے لیے آپ میری مدد فرمائیے۔ تو اس لیے اس کو بھی نماز کے بعد، اور ہو سکے تو فرض نماز کے بعد، اور اگر کوئی ساری نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کو پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ اس دعا کو اللہ سے مانگ لیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف دعائیں اور اذکار آئے ہیں، ان کا بھی اہتمام کر لیا جائے۔ اور دعاؤں کا اہتمام جو ہے یہ آدمی کے لیے بہترین راہ عمل ہے، اور کسی بھی موقع پہ انسان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اللہ کے پیارے رسول نے اپنی پیاری دعائیں سکھائی ہیں، ان کو یاد کیا جائے، ان کو مانگا جائے۔ اور اس کے ساتھ عبادت تب بنتی ہے جب اس سے پہلے آدمی حقوق العباد کی بھی پاسداری کرنے کا اہتمام کرے، تو اس کے جو ہے وہ عبادت میں جان آ جاتی ہے، شان آ جاتی، طاقت آ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب بھی آپ کو کوئی قرابت داری کا واسطہ دیتا تھا آپ اس کے واسطے کو قبول فرماتے تھے، اور یہ آپ کی سنت جاریہ تھی، آپ کی مستقل سنت تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی بھی معاملے میں آپ سے رجوع کرتے، یا کوئی کافر آ کے آپ کو قرابت داری کا واسطہ دیتا تو آپ اس کے واسطے کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ قرابت داری یعنی رشتہ داری، کہ کسی بھی نسل میں، کسی بھی پیڑھی میں، کسی بھی جگہ آپ کا نسب کسی کے نسب سے مل رہا، یا آپ کی رشتہ داری اس کے رشتہ داری سے مل رہی، اور وہ آ کے کسی بھی معاملے میں رحم کی اپیل کرتا، تو عرب میں عام رواج تھا کہ وہ رشتہ داریوں کا واسطہ دیا کرتے تھے اور صلہ رحمی کی اپیل کیا کرتے تھے۔ تو قرابت داری کو دکھا کر کوئی بھی رعایت آپ سے مانگی جاتی تو آپ اس کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ غزوہ حنین، اس کے اندر بنو حوازن یہ قبیلہ یہ بڑی سخت جنگجو تھے، اور قرآن میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ جو جنگ ہوئی انہوں نے اتنے تیر برسائے کہ مسلمانوں کا منہ پھیر کے رکھ دیا، لیکن اللہ نے پھر مسلمانوں کو فتح دی، اور 6000 ان کے قیدی ہوئے، 6000۔ اس کے ساتھ بہت بڑا مال غنیمت آیا، 24000 اونٹ وہ آئے مال غنیمت میں، 40000 بکریاں آئیں، 1,40,000 اوقیہ، 1,40,000 درہم چاندی آئی، بہت بڑا مال غنیمت آیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اس قبیلے میں تھی۔ وہ کس طرح تھی کہ بنو حوازن کی ایک شاخ ہے بنو سعد، بنو سعد کے اندر حضور بچپن میں رہے تھے اماں حلیمہ کے پاس، اماں حلیمہ کا قبیلہ ہے بنو سعد۔ بنو سعد کے اندر آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ، انہوں نے آپ کو بچپن میں آپ کے دادا نے، آپ کی والدہ نے آپ کو بھیجا تھا اس قبیلے کے اندر کہ بچے وہاں پہ جا کے عربی ماحول کے اندر رہ کے خالص عربی سیکھتے تھے، اور دیہاتوں کی جو فضا تھی وہ بڑی صاف ہوا کرتی تھی، بڑی فطری زندگی تھی، تو دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے بچوں کو پرورش کے لیے۔ تو آپ کو بھی بھیج دیا گیا بنو سعد میں، وہاں پہ آپ نے 6 سال گزارے ہیں، قریباً وقفے سے آپ نے
6 سال کے قریب عرصہ آپ کا بنتا ہے جو آپ نے وہاں پہ گزارا۔ تو وہاں پہ جس گھرانے میں آپ کی پرورش ہوئی اماں حلیمہ کے گھر میں، تو ان کے جو شوہر تھے ان کا نام تھا حارث۔ تو ان کے بطن سے ان کی بیٹی تھی شیمہ، اس کا نام تھا، اور ایک بھائی حضور کے رضائی بھائی عبداللہ ان کا نام تھا۔ تو یہ اس قبیلے کی رہنے والی تھیں اور بچپن میں حضور کو اٹھایا کرتی تھی گود میں، لوریاں دیا کرتی تھی۔ تو یہ بھی قید ہو کر 7 قیدیوں میں آ گئیں۔ جب ان کو قید کیا گیا تو بڑی عمر میں تھیں اور بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو ان کو جس وقت قید کیا گیا تو انہوں نے صحابہ سے کہا، جب محمد محمد کا لفظ پڑھا نا کانوں میں تو تحقیق کی تو پتہ چلا یہ تو وہی محمد ہیں جن کو ہم نے بچپن میں پالا ہے۔ تو اس نے کہا صحابہ سے کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کی تو بہن ہی کوئی نہیں، نہ کوئی بھائی ہے، ان کی تو مثال کوئی نہیں۔ تو انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، مجھے ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ تو وہ پیغام آپ تک پہنچ گیا کہ ایک عورت ہے، بوڑھی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بلا لو اس کو، ان کو بلا لیا گیا۔ تو شیمہ جس وقت آئیں آپ کی خدمت میں تو آ کے انہوں نے کہا آپ سے کہ بچپن میں تو ہم نے آپ کو پالا ہے، آپ کی تو ہمارے ساتھ قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، دودھ کا واسطہ بڑا واسطہ ہے، تو آپ تو ہمارے گھر کے اندر پلے ہیں، تو آج اگر آپ فاتح بن کے آ گئے ہیں تو آپ ہمارے اوپر رحم کریں۔ تو یہ درخواست انہوں نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چھوٹے تھے، آپ نے نہیں پہچانا۔ آپ نے فرمایا شیمہ کہ تو کیسے کہہ سکتی ہے کہ تو واقعی اماں حلیمہ کی بیٹی ہے، کہ تو مجھے بچپن میں اٹھاتی رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ آپ نے ضد کی تھی چھوٹے ہوتے ہوئے کہ میں باہر جانا ہے اور دھوپ زیادہ تھی، تو میں نے آپ کی تکلیف کے سبب کہ پاؤں جل جائیں گے، بڑی بہن ہونے کے ناطے تو آپ کو پکڑا، جیسے بچے کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں زبردستی۔ آپ نہیں ہٹ رہے تھے، میں نے زبردستی آپ کو بٹھایا تو آپ نے میرے ہاتھ پہ دندی کاٹ دی تھی، تو اس کا نشان جو ہے آج بھی میرے ہاتھ پہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دکھاؤ، تو انہوں نے ہاتھ کا وہ نشان دکھایا تو آپ کو یقین آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں بنو سعد میں تو میں بکریاں بھی چرائی ہیں، میرا بچپن گزرا ہے وہاں پہ۔ تو آپ نے بڑا استقبال پھر ان کا کیا، اپنی چادر اتاری، اپنی اس رضائی دودھ کی بہن کو آپ نے اس چادر پہ بٹھایا، بڑا اعزاز بخشا اور فرمایا کہ ان کے لیے سواری کا انتظام کیا جائے۔ پھر ان کو سواریاں دیں، گھوڑے دیے، پھر آپ نے بکریاں دیں، پھر آپ نے اونٹ دیے، پھر آپ نے کچھ تحائف دیے ان کو۔ پھر فرمایا کہ شیمہ تو راضی ہے، اگر میرے پاس رہنا چاہتی ہے مدینہ چل، وہاں پہ رہنا، اور اگر واپس اپنے قبیلے میں جانا ہے تو تجھے اجازت ہے۔ بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اکیلی نہیں ہے، یہ باقی بھی تو قیدی ہیں میرے قبیلے والے، ان کے حق میں میری سفارش قبول کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد ان کو تو رخصت کر دیا، پھر آپ کچھ دن ٹھہرے، اور 2-4 دن کے بعد پھر ان کا وفد آ گیا 14 آدمیوں کا، تو اس کے ساتھ پھر آپ نے مذاکرات کیے۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ آپ تو ہمارے قبیلے میں دودھ پیا، آپ نے پلے بڑے ہیں، تو آپ کو قرابت داری کا واسطہ ہے، کچھ رحم کریں، ہمارے بندے چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنا حصہ چھوڑ سکتا ہوں، تو مال لینا ہے تو مال لے لو، اگر اپنے عزیز و اقارب لینے ہیں تو بتا دو کہ عزیز و اقارب جو تمہارے ہیں وہ ان کو چھوڑ دیا جائے یا مال دے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں جیسے مناسب سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک تو رشتہ داری سے زیادہ عزت و شرافت کی چیز کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنا حصہ تو دے سکتا ہوں، دوسروں کا تو نہیں دے سکتا۔
وہ تو تقسیم ہو چکا ہے۔ تو ایسا کرنا کہ ظہر کی نماز پہ پہنچنا اور ظہر کی نماز پڑھ کے مجھ سے مطالبہ کرنا، میں یہ کہوں گا کہ میں تو اپنا حصہ تو تمہیں دے دیا، تو باقی صحابہ کا پھر وہ دیکھوں گا کہ ان پہ چھوڑ دوں گا۔ آپ نے ترکیب آزمائی اور پھر وہ آئے ظہر کی نماز پہ، تو ظہر کی نماز کے بعد انہوں نے کھڑا ہو کے کہا کہ محمد، ہم نے آپ سے جو قرابت داری کا آپ کو واسطہ دیا، ہمیں چھوڑ دیں ہمارے قیدیوں کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو مال چھوڑ سکتا ہوں، اپنا حصہ چھوڑ سکتا ہوں، جو میرے حصے کے اندر قیدی آئے ان کا مال دے سکتا ہوں، اور باقیوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، باقی تو تقسیم ہو چکے۔ تو آپ نے یہ کہنا تھا، صحابہ نے کہا کہ اگر آپ دیتے ہیں تو ہم کیوں رکھیں، جدوں تسی دے چھڑیا، حضور نے دے دیا، تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اپنے حصے کو رکھیں؟ جب آپ کی خوشی میں ہماری خوشی، آپ دیتے ہیں ہم نے بھی دے دیا، آپ آزاد کرتے ہیں ہماری طرف سے بھی آزاد ہے۔ تو پھر ان کو آزاد کر دیا گیا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کی رہائی عطا فرمائی، اور اپنی اس بہن کے اس قرابت داری کے واسطہ دیے جانے کی آپ نے لاج رکھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ اخلاق ہے۔ تو آج بھی قوم کی مظلوم بیٹی عافیہ صدیقی امریکی زندہ خانے میں وہ گل رہی ہے، سڑ رہی ہے، 20 سال ہو چکے ہیں اس کو، اور کوئی پریشان حال نہیں ہے۔ ان خونخوار بھیڑیوں نے اس کا وہ حال کر دیا ہے، سامنے کے اوپر نیچے کے 2 دانت اس کے توڑ دیے، اور اس کے سر میں ایسی چوٹ لگی جس سے سماعت بھی متاثر ہوئی، اور وہ 20 سال سے وہاں پہ عقوبت خانے میں، ان کے جیل خانے میں، کال کوٹڑی میں اپنے قوم کا راستہ تک رہی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے آواز بلند کریں، اپنی اس بہن کے لیے، قوم کی اس بیٹی کے لیے کہ جس کو کافر یہاں سے لے گئے اور ان کے چنگل میں پھنس گئی۔ دیبل کے اندر کراچی میں ایک عورت یہاں سے وہ کافروں نے پکڑی تھی، اور پھر اس نے پکارا تھا وہاں پہ خلیفہ وقت کو، اور خلیفہ وقت نے پھر محمد بن قاسم کو بھیجا تھا کراچی پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو وہ وہاں سے چل کے آیا اور اس نے وہ حملہ کیا، اور راجہ داہر کو اس نے شکست دی، اور اس کے بعد اس نے اپنی اس بہن کو آزاد کروایا۔ تو یہ مسلمان قوم ہونے کے ناطے، ایک مسلمان فرد ہونے کے ناطے، اور ایک قوم کے ایک زنجیر میں، ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ایک جسم کی مانند ایک وحدت امت ہونے کے ناطے ہم سب پہ یہ فرض ہے، قرض ہے کہ ہم کم از کم جتنا اس کے لیے، اپنی اس بہن کے لیے، مظلومہ کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں وہ آواز اٹھائیں۔ وہ وہاں پہ 20 سال سے قوم کا راستہ تک رہی ہے، اور ہمارا اتنا تو حق ہے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ رات کے پچھلے پہر جب اپنے لیے دعا کرو، دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ دعائیں جو ہیں یہ پہاڑوں کو ادھر سے ادھر کر دیتی ہیں، دعا جو ہے یہ ایٹم بم سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ دعا دل سے کسی کی نکلی ہوئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اللہ اس کی آزادی کا، اللہ اس کی چھٹکارے کا، اللہ اس کی رہائی کا بندوبست فرمائیں گے۔ لیکن دعا ضروری ہے، اس کے ساتھ جہاں تک کوشش ہو سکے رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے اپنی کوشش بھی کیجیے، اور جہاں تک اثر انداز ہو سکتے ہیں اپنے اثر کو ظاہر کیجیے، اور قوم کی اس بیٹی کی رہائی کے لیے جتنا ہو سکتا ہے ہر شخص، ہر فرد، ہر مسلمان بھائی اپنا حصہ ڈالے، اور ان ظالموں کو یہ پیغام دو کہ یہ قوم کی بیٹی، اس کو جس کو تم نے اپنے ظلم کی بھینٹ چڑھا کے 20 سال سے جیل میں پھینک رکھا ہے، اس کو واپس کیا جائے۔ 20 سال کے بعد ان کی بہن گئی فوزیہ صدیقی اور وہاں جا کے ملاقات کی۔ 20 سال کے بعد ان ظالموں نے ملاقات بھی کروائی تو درمیان میں شیشہ لگا کے، گلے ملنے کی اجازت نہیں، ہاتھ ملنے کی اجازت نہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا ظلم ہے اس پہ،
تو وہ جیل کا ایک اس کا چوکیدار اس نے پیغام بھیجا، اس نے کہا کہ یہ قوم والے اس کو چھڑاتے کیوں نہیں ہیں، اس کے لیے آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ لیکن جب بھی میں جاتا ہوں وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے، اور اس کا جو جیل کا کمرہ ہے یہ روشنی سے، نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہماری وہ مظلوم بہن، ہم اس کے لیے آواز بھی بلند کریں، توانا آواز بنیں، اور اپنے اس مظلومہ ہماری جو عزت ہے بہن ہیں ان کی رہائی کے لیے اپنا کردار جہاں تک ادا کر سکتے ہیں ادا کریں، اور کم از کم یہ درخواست تو سب سے ہے کہ وہ سیاست سے بالائے طاق ہو کر، سیاسی پارٹیوں سے نکل کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے اللہ کے بندے ہونے کے ناطے، حضور کے امتی ہونے کے ناطے اپنی اس بہن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کریں، ہاتھوں کو دعا کے لیے بھی بلند کریں، نفل پڑھیں ساری قوم، جہاں تک میری آواز جاتی ہے، یہ نیٹ پہ بھی اسی لیے لگاتے ہیں تاکہ آواز اور بھی کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ سب سے درخواست ہے کہ کم از کم ان کے لیے نفل بھی پڑھیں، اور اپنی دعاؤں میں مستقل اس مظلومہ کو شامل کر لو کہ مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرنا کہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور جب کہ عورت ذات ہے، قوم کی بیٹی ہے، قوم کا فخر ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی عزت ہے، اور اگر ان کو رہائی مل گئی آپ کے کہنے سے، آپ کی آواز بلند کرنے سے، دعاؤں کے کرنے سے، تو یہ پوری قوم کے لیے فخر کا، خوشی کا مقام ہے، اور اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ رہائی ملے گی، اللہ کرے گا کہ وہ مظلوم اپنے ظلم ظالموں کے جو پنجے خونخوار ہیں ان سے نکلے گی، اور اپنے وطن کو واپس آئے گی، اپنی آزاد فضاؤں میں پھر سے اس کو سانس لینا نصیب ہوگا، اور اللہ کرے گا کہ ایسا ہوگا کہ ہر آدمی کو اپنی آزادی محبوب ہوتی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو کفر کے زندہ خانوں میں پھنس جائیں اور ان کے قیدی بن جائیں، اور کسی بھی کیس میں پھنس جاؤ کہ جس کے اندر آپ مظلوم ہیں، آپ نے ظلم نہیں کیا ہے، اور آپ کو جو ہے ناجائز اٹھا لیا گیا اور جیل کی کال کوٹری میں بند کر دیا، قید و بند کی مشقت میں چلے گئے، تو اس کے لیے علماء امت نے ایک بہترین نسخہ دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ تنہائی میں بیٹھ کے باوضو ہو کے 2 رکعت نفل ادا کرے، اور اس کے بعد قرآن کی سورت یوسف کی تلاوت کرے۔ 12ویں سپارے میں یہ سورت ہے، سورت یوسف کی تلاوت کریں، اور پورے دل جمی کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ اور پوری عظمت اور پورے اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہوئے رقت کے ساتھ تلاوت کریں۔ سورت یوسف میں بڑی تاثیر ہے۔ جب آدمی پھنس جائے کسی جگہ، راستہ نہ مل رہا ہو، تو علماء کہتے ہیں کہ اس سورت کو پڑھا جائے، اللہ راستہ دیں گے، اللہ رہائی کا انتظام کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے قید و بند کی سلاخوں کے پیچھے، اور تنہائی کی جیل تھی، وہاں سے اللہ نے نکال لیا تھا، اور جب ان کو تنہائی سے نکال کر رفقا کے ساتھ رکھا گیا تو پھر وہ خواب آیا بادشاہ کو، پھر انہوں نے تعبیر بتانے کا وعدہ کیا۔ پہلے تو جو ساتھی تھے انہوں نے خواب دیکھا، پھر وہ ساتھیوں نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی، وہ صحیح ہوئی، ایک آزاد ہو گیا، ایک جو ہے وہ قید میں چلا، اور دوسرے کو پھانسی ہو گئی، اور جو آزاد ہوا تھا یوسف علیہ السلام نے کہا تو آزاد ہو جائے گا، بادشاہ کے پاس جانا اور اس کو جا کے یہ کہنا کہ ایک اجنبی مسافر تیرے وطن میں آیا تھا اور آ کے یہاں پہ ناجائز زنا کا مقدمہ بنا کے تو نے اس کو زندہ خانے میں پھینک دیا اور جیل خانے کی سلاخوں میں، اور تو نے ناجائز اس پہ مقدمہ دائر کر کے پھر تو اس کو بھول گیا، عرصہ ہو گیا اس کو پڑے ہوئے، وہاں پہ عرصہ ہو گیا، تو اب اس کی بھی کوئی خبر لے۔ تو جب وہ باہر نکلا تو شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ پھر وہاں پہ علماء کہتے ہیں 7 سال قید کاٹی بڑی مشقت کے ساتھ، پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی
ان کی دعا قبول ہوئی۔ پھر بادشاہ کو خواب آیا، پھر وہ حیران پریشان ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ گائیاں، 7 گائیاں نا، 7 گائیں جو ہیں وہ دبلی پتلی، وہ اچھی بلی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ تو اس نے بڑا پریشان ہوا، اس نے ادھر ادھر پتہ کیا کہ کسی کو خواب بتانے والا مل جائے۔ تو پھر اس نے جو اعلان کیا تو وہ اس تک پہنچا جو آزاد ہو کے گیا تھا۔ یہ لمبا قصہ ہے سورہ یوسف میں، اور قرآن کہتا ہے احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ قرآن کا سب سے خوبصورت قصہ ہے یوسف علیہ السلام کی رہائی کا، اور یوسف علیہ السلام کی ساری کارگزاری اور سٹوری جو ان کی زندگی کی ہے، یہ پڑھا کرو، یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں۔ اور قرآن نے اسی لیے بیان کی ہیں تاکہ ان میں سے سبق حاصل کریں۔ مسلکوں پہ تو بہت لڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ بہت لڑتے ہیں کہ ایسا نہیں، ایسا نہیں، میرا مسلک صحیح، اس کا مسلک صحیح۔ اور قرآن تو پڑھو، تو قرآن تو سب سے سیدھی کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ قرآن کے اندر جو اللہ نے نصیحتیں کی ہیں وہ ہمارے غافل دلوں کو بیدار کرنے کے لیے ہیں۔ تو انہوں نے پھر جب وہ اس تک پہنچا تو پھر وہ گیا بادشاہ کے پاس۔ اس نے کہا میں تو جانتا ہوں کہ خواب کی تعبیر بتانے والا۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا تیری جیل میں ہی، تیری جیل کے اندر ہی قید ہے۔ اس نے کہا بلاؤ۔ اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا یوسف ہے۔ او بادشاہ کو یاد آیا، اس نے پیغام بھیجا۔ اس نے کہا یوسف میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے میری تعبیر بتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے اسے کہا کہ جس مقدمے مجھے اندر کیا ہے نا، پہلے اس کے سچ اور جھوٹ ہونے کا فیصلہ کر۔ میری عزت پہ جو داغ لگایا ہے پہلے اس کو دھو صاف کر، اس کے بعد پھر میں تیرے خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ تو وہ بادشاہ کو تنبہ ہوا، تو پھر اس نے آ کے معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی اور اس کے بعد کہا کہ مجھے یہاں سے نکالا جائے اور مجھے وزارت خزانہ مجھے دی جائے، جتنا انتظام و انصرام ہے نا مملکت کا، غلے کا، وہ میرے ہاتھ میں دیا جائے، میں اس کی تدبیر کرتا ہوں۔ پھر یوسف علیہ السلام سے اللہ نے کام لیا، قحط کے 7 سال آئے، اس کے اندر یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں سے غلہ بٹتا رہا، اور پورے ملک کے تقسیم کرنے والوں کے اندر جو ہے انہوں نے تقسیم کیا مملکت کے تمام عوام میں۔ اور اس کے بعد پھر ان کا بھائی بھی آیا، جو اور بھائی لینے کے لیے آیا، پھر بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہو گئی، پھر اللہ نے وہاں سے راستہ نکالا، پھر اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے بادشاہ انتقال کر گیا۔ اس کی انتقال کے بعد اللہ نے بادشاہت بھی مصر کی عطا کر دی۔ تو سورہ یوسف پڑھا جائے گا، سورہ یوسف کو پڑھا جائے گا دل جمی کے ساتھ، تو اللہ رہائی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی برکت سے کتنی ہی قحط سخت کیوں نہ ہو، کتنی ہی ناجائز کیوں نہ ہو، کتنا ہی ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں نہ اس پہ توڑ دیے جائیں، سورہ یوسف پڑھ، جیل کی سلاخوں کے پیچھے اللہ تجھے راستہ دے گا، اللہ تجھے نکالے گا، اللہ تجھے اندھیروں سے اجالے کی طرف رہنمائی کرے گا، اللہ ظالموں کے شر سے تجھے بچائیں گے۔ تو اس لیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت بھی کریں، نفل بھی پڑھیں، درود پاک بھی پڑھیں، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے، کس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ایسے مقبول بندے ہیں، اسی قوم میں ہیں، اسی گنہگار قوم کے اندر ہیں، اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں عرشوں پہ ان کے ہاتھوں کی سنی جاتی ہے، ان کی دعائیں لبوں سے نکلتی ہیں، قبول کی جاتی ہیں، اللہ حیا کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ پہ قسم کھا لیں، اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا بھی کریں، اللہ سے مانگیں بھی، سورۃ یوسف کی تلاوت بھی کریں، اور جتنے قید و بند میں ان سب کے لیے نسخہ ہے، اس نسخے کو آزماؤ، اللہ آپ کو راستہ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔